محترم و مکرم معزز ملت، میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، اور آج کے مہمان خصوصی میرے برادر محترم پیر عبدالرحمان شاہ صاحب مقدس اللہ العالی، آج کی اس بابرکت محفل میں ہمارا حاضر ہونا، ہمارا یہاں پہ موجود ہونا، اس محفل کو منانا، اس محفل کو سجانا اور سنوارنا، اس کا انتظام و انسان سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اپنے محبوب کے تصدق میں سب کچھ قبول فرما لے۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم، وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا رحمة ومهداة، وقال الله رسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بعثني رحمة ومهداة وبعثني برفعه قوم واخفض آخرين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ 20ویں سپارے سے اور 2 احادیث مبارکہ، ایک شعب الایمان سے حدیث نمبر 1374 اور دوسری حدیث مبارکہ کنز الاعمال حدیث نمبر 31985، یہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا، ہم نے انسان کی تخلیق احسن انداز میں تخلیق کی ہے۔ ایک کسی چیز کو بنانا ہوتا ہے، ایک فیکٹری کے اندر بنا دیا، ایک سانچے میں ڈھال دیا تو وہ سب کا معیار ایک ہوتا ہے، وہ سب ایک جیسے معیار کی بنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسی ایک سانچے سے نہیں بنایا، بلکہ ہر ایک کے چہرے کو آپ بنایا، ہر ایک کے چہرے کو آپ بنایا۔ باقی جسم وہ انسان کی جو قوت ہے جسے نفس حیوانیہ بولتے ہیں، اس کے ذریعے سے باقی جسم تخلیق پاتا ہے، اور اصل انسان جسے کہا گیا ہے، ہم سب مثل انسان ہیں، ہم سب مثل انسان ہیں، لیکن جس کاریگر نے جس انسان کو بنایا اور پھر اس کی خود تعریف کی، ہم نے اس کو حسین ترین بنایا۔ جب بنانے والا اس کی تعریف خود کرے، مخلوق جو کرتی رہے اس کی تعریف و توصیف، وہ تعریف و توصیف کرنے کے وجہ سے اللہ کے کمالات میں شامل ہو جائے گی، لیکن جس کی تعریف بھی اللہ کر رہا ہو کہ ہم نے احسن بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، تو اس میں کوئی ہے جو نقص نکال سکے؟ اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ اگر نقص کوئی نکالنا چاہتا ہے
کوئی بھی کچھ کہنا چاہتا ہے کہ یہ کمی رہ گئی، یہ خامی رہ گئی، تو اس نے اس انسان میں خامی نہیں نکالی بلکہ اللہ کی تخلیق میں خامی نکال دی، اللہ کی کاریگری کے اندر اس نے نقص نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کو احسن صورت میں پیدا کیا، اور کتنی احسن صورت؟ یہ انسان کون سا ہے جس کو احسن صورت میں پیدا کیا، جس کی نسبت سے ہم بھی شیشوں میں دیکھ دیکھ کے، آئینے میں دیکھ دیکھ کے اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں، اپنے اوپر فخر کرتے ہیں، میرے جیسی آنکھ کسی کی نہیں ہے، میرے جیسا ہاتھ کسی کا نہیں ہے، میں جیسا بولتا ہوں ایسا کوئی نہیں بول سکتا، جیسا میں چلتا ہوں ایسا کوئی نہیں چل سکتا، جیسا میں پکاتا ہوں ایسا کوئی نہیں پکا سکتا، جیسا میں گاتا ہوں ایسا کوئی نہیں گا سکتا۔ اتنی صفتیں ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے کہتے ہیں، اور پھر ہماری جو ماں ہے وہ تو ہمیں زمین کا مخلوق رہنے ہی نہیں دیتی، وہ تو تشبیہ بھی دیتی ہے کہ چاند سے، کہ میرا بیٹا تو چاند سے بھی زیادہ پیارا ہے، میرا بیٹا تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، جبکہ اس بیچارے نے چاند کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، چاند تو اس سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، اسے دیکھ کے اپنے بیٹے کے متعلق کہتے کہ میرا بیٹا کتنا حسین ہے، اس نے تو صرف اپنے وطن سے اسے ظاہر کیا ہے، وہ اس کو اتنا حسین کہتی ہے۔ اور جس خالق کائنات نے اس انسان عظیم، جس کا خلق بھی عظیم، اس ہستی کو جب بنایا اور پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ البتہ تحقیق کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جیسا کوئی حسین میں نے اور مخلوق میں سے کوئی پیدا نہیں کیا۔ 18,000 مخلوقات جو ہے کوئی ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، تو پیدا کیا تو کس چیز سے پیدا کیا؟ پیدا کیا تو کس چیز سے پیدا کیا؟ انسان، اس احسن انسان کس چیز سے پیدا کیا؟ جہاں پہ جسے رکھنا ہو، کسی شے کو جہاں پہ رکھنا ہو، اس کے ماحول کے مطابق، اس کے فضا کے مطابق اسے تیار کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ وہیں پہ کامیاب رہتی ہے۔ امریکہ کے تیار کیے ہوئے بیج وہ اس کی اپنے زمین کے مطابق ہوں گے، وہ پاکستان میں نہیں اگیں گے، وہ وہیں پہ کام دیں گے۔ جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی جائے، گاڑی بہت زیادہ قیمتی گاڑیاں ہیں، بہت قیمت ہے ان کی، چند لاکھوں سے لے کے اور انگنت بڑی ان کی قیمتیں ہیں، لیکن وہ گاڑی ریتلے ٹیلوں پہ تو نہیں چل سکتی۔ اس لاکھوں کی گاڑی کا کوئی کیا کرے جو وہاں پہ چل ہی نہ سکے؟ ٹرین اتنی قیمتی، کبھی چائنا کی طرف سے ڈرائیور آیا کرتے تھے، کبھی کہیں سے ان گاڑیوں کو چلاتے ہیں، اتنی قیمتی گاڑی کے جو اپنا جس کے پیچھے 10 بوگیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کھینچتی ہے ساری، تو اسے لا کے ایک میدان میں چلانا شروع کرتے، وہ چلے گی وہاں پہ؟ اس کی ساری کاراگری، ساری اس کی قیمت زیرو۔ تو اللہ پاک نے اس احسن انسان کو اتنا حسین بنایا، اتنا کامل بنایا کہ خود ہی عشق کر بیٹھے، اپنی کاراگری پہ آپ ہی قربان ہو گیا۔ جب اپنی کاراگری پہ قربان ہوا تو پھر اپنے متعلق فرمایا کہ جب مجھے سمجھ لو گے کہ میں کیا ہوں، پھر تمہیں میری تخلیق سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ کہا اللہ نور السماوات والارض، میں ان زمین و آسمان کا، یعنی پوری کائنات کا نور۔ اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور۔ یہ زمین و آسمان، یہ پوری کائنات میرے نور سے چلتی ہے، میرے نور سے بس رہی ہے۔ یہ نور ہے کیا؟ نور ایک روشنی ہے، نور ایک لہر ہے، ایک کرن ہے، ایک
میں جاذبیت ہے، تو یہ نور کیا ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے؟ یہ کشش ثقل، یہ کشش ثقل ہے جو کھینچتی ہے، جو کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس نور میں کشش ہے، وہ نور کھینچ کے رکھتا ہے، تبھی تو یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا سارا صرف گردش کرتا رہتا ہے اس کشش کے باعث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ تو یہ اس نور کے گرد یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے، اور جو کائنات کا مرکز ہے، کیونکہ وہ نور چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، بلکہ 6 اطراف میں پھیلا ہوا ہے، شمال، جنوب، شرق اور غرب، اور اس کے بعد اوپر بھی اور نیچے بھی، تمام اطراف کے اندر وہ نور اللہ کا پھیلا ہوا ہے۔ اس نور کی تخلیق کی وجہ سے یہ ساری کی ساری کائنات گردش میں ہے اور ایک مدار کے اوپر گھوم رہی ہے، اور اتنے عشق میں گھوم رہی ہے کہ کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ ایسے دیوانے کی طرح گھوم رہی ہے پوری کائنات، اور اتنی ہوش میں ہے، اتنی دیوانگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور اتنے ہوش کے اندر ہے کہ ٹکراتے نہیں آپس میں، ہر کوئی اپنے گردش کے اندر اپنے محبت کے گرد لگا ہوا ہے، اپنی مستی کے گرد گھوم رہا ہے، اپنی مستی میں گھوم رہا ہے، جذب میں ہے۔ کس کے گرد؟ اس نور کی وجہ سے، اس مرکز نور کی طرف ہر کوئی گردش کے اندر ہے، اور وہ نور جو ہے اس کو ظاہر کیا اللہ نے، فرمایا کہ اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے خلیل، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کل کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، کل کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ تو وہ جو نور ہے ذات، اس ذات نے اپنے نور سے تاجدار کائنات علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، اور جب یہ کائنات ان کے لیے بنائی تو آقا کے نور کو ہی پوری کائنات میں پھیلا دیا، اس کشش کی صورت میں، اسی کشش کی وجہ سے پوری کائنات چہرے مصطفیٰ کے گرد گھومتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، جو لوگ، ہم تو لوگوں میں شامل ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم خیر البریہ، وہ خیر البریہ ہیں۔ بریہ کہتے ہیں ایجاد کی ہوئی چیز کو، ایجاد کی ہوئی تخلیق کو، بنائی ہوئی شے، بنائی ہوئی شے جو ہے، اس شے کے اندر شرط یہ رکھی کہ وہ ایمان والی ہو اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو اس کے صفات رکھتی۔ تو عمل صالح کی ضرورت کے تحت نہ تو جانوروں کو عمل صالح کی ضرورت ہے، نہ ان کا حساب ہے۔ فرشتے وہ ایک ہی ڈگر کے اوپر اللہ کے امر کے تابع رہتے ہیں، اور کبھی غفلت کا اور کبھی نافرمانی کا سوچتے ہی نہیں۔ تو خیر البریہ کون ہے؟ کل مخلوق انسانوں میں سے، کل مخلوق انسانوں میں سے۔ اور بریہ کا ایک مطلب جو بر سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے مٹی، اس کا معنی ہے مٹی، کہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق، اور مٹی سے بنی ہوئی مخلوق انسان۔ تو یہ کل مخلوق
کہا یہ خیر البریہ، یہ ساری کی ساری جو بہترین مخلوق ہے، جو خیر کی خیر ہے، اس کے اندر جب ساری مخلوق آتی ہے تو کیا اس میں فرشتے آئیں گے؟ فرشتے نہیں آتے. کیوں؟ فرشتے تو مٹی سے بنے ہی نہیں، جنات نہیں آتے، جنات تو مٹی سے بنے ہی نہیں، صرف انسان. یہ خیر البریہ ہے. ان کو جب عظمت ملتی ہے، جب یہ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو صرف ایک وجہ سے، اور وہ ذریعہ ہے عبادت. وہ ذریعہ ہے عبادت. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت میں چیزیں ہی دو ہیں کام کی. اس کے باقی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے تاجدار کائنات اور آخر تک کی امتوں جتنی بھی گزری ہیں، سب میں ایک چیز مشترک نظر آئے. اور چاہے کوئی کلمہ پڑھنے والا ہو، کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، سب میں ایک چیز مشترک نظر آئے. ایک ہے کھڑے ہونا، اور ایک ہے اس ماتھے کو زمین کے اوپر ٹیک دینا. ایک کھڑے ہونا اور ایک اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر ٹیک دینا. اب کوئی ماتھے کو ٹیک کے جیسے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، ایک وہ طریقہ ہے. ہندو جو ہے لمبے لیٹ جاتے ہیں، لمبے لیٹ جاتے ہیں. یہودی وہ بھی لمبے لیٹ جاتے ہیں. عیسائی وہ بھی لمبے لیٹ جاتے ہیں. ہر دین والا اور ہر بے دین جب بھی کسی کی پوجا کرنا چاہتا ہے، جب بھی یہ چاہتا ہے کہ میں یہ شو کروں کہ میں کسی کی عبادت کر رہا ہوں، تو دو کام کرتا ہے. یا کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے ایسے ہاتھ باندھ لیے، کسی نے ایسے ہاتھ باندھ لیے، سجدہ کیا، کسی نے گھٹنے رکھ کے سجدہ کیا، کسی نے کوئی لمبا لیٹ کے سجدہ کر لے. تو یہ دو چیزیں عبودیت میں لازمی. اور تیسری چیز ہے دیکھنا. تیسری چیز ہے دیکھنا. حدیث احسان، حدیث احسان جو ہے بہت بڑی ہے، سنی ہوئی بھی ہے پہلے بھی، میں نے بھی کئی دفعہ اور آپ نے بے شمار علماء حضرات سے جو ہے سنا ہوگا. جبریل فرشتہ آتا ہے اللہ کے حضور اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتا ہے. ایمان کا پوچھتا ہے کہ من ایمان ہے، ایمان بتاتے ہیں. تیسرا سوال کرتا ہے کہ من احسان ہے، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ ہم تو احسان یہ سمجھتے ہیں نا، کسی کو کچھ دے دیا یا کسی سے لے لیا، یہ لینا دینا ہم یہ احسان سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو اسے دیکھ رہے ہو، اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ قوت نہیں ہے تو اتنا سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دیکھے یا وہ دیکھے، دیکھنا شرط ہے. یہ دیکھے یا وہ دیکھے. اگر ان دونوں میں سے کوئی نہ دیکھے تو کیا عبادت ہے؟ یہ دیکھے یا وہ دیکھے. اور یہ حدیث احسان جو ہے متفق تو ہے ہی، کتابوں کے لحاظ سے تو متفق ہے ہی، لیکن ویسے جس کو سب کا اتفاق ہے، عام آدمیوں کو، علماء کا تو ہے، بلکہ کل مخلوق جو ہے اس کے اوپر اتفاق کرتی ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے تفرقے ڈالنے کی؟ ہم تو بیٹھے ہی آقا کا میلاد منانے کے لیے، ہم تفرقہ ڈالنے کے لیے کب بیٹھے ہیں؟ ہم تو بیٹھے ہی ملانے کے لیے، محبت کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں. تو دیکھنے کے لیے عبادت. تیسرا جز کیا ہوا؟ دیکھنا. یہ دیکھے یا وہ دیکھے. اب اس دیکھنے کو، اس دیکھنے کے متعلق باقی امتوں کے اوپر جتنے بھی شریعت ان کی آتی رہی، اس میں سختیاں آتی رہیں، ان کے بار بار اپنے انبیاء کے پاس سوال کرنے سے، جھومنے سے چر نکالتے تھے. یہ جی یوں کیسے ہے، یہ جی ایسے کیسے ہے. وہ جیسے بنی اسرائیل کے قوم کو کہا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گائے ذبح کر لو. یار بات ختم ہے، گائے ذبح کر لو، جان چھوڑاؤ. نہیں جی وہ ایسے محنتیں بھی کر رہے ہیں کہ یا نبی اللہ
ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ گائے ذبح کرنی ہے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بھائی تمہیں عمر کا ٹھیکہ ہے، تم گائے ذبح کرو۔ اگر 6 سال کی بچڑی ہے تو وہ بھی گائے، اور اگر مرنے کے قریب ہے تو وہ بھی گائے، وہ تم گائے ذبح کرو۔ کہا جی کتنی عمر ہو؟ کہا کہ عمر اس کی نوجوان ہونی چاہیے۔ اچھا جی کوئی نوجوان تو سمجھ میں آ گیا، اب جو ہے نا یہ اپنا کام شام، اللہ نے پھر کہا کہ نہ ہل چلایا ہو اس نے، نہ کوئی رہٹ پانی، اس قسم کا کوئی کام اس کے اوپر، لداؤ کا کام، وزن کھینچنے کا کام، کوئی کام نہ کیا ہوا، یہ سختی تھی۔ یا نبی اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو اس کی عمر کا وہ بھی ہو گیا، اس کے طاقت کا اندازہ بھی ہو گیا، اور یہ بھی ہو گیا کہ نر نہیں چاہیے، مادہ چاہیے، گائے چاہیے۔ ایک بھائی گال نے سوچا تک اس کا رنگ کیسا ہو، چاہے لو یا کالے رنگ کی ہوگی یا سفید رنگ کی ہوگی گائے، یا دھبے دار ہوگی، تم کر لو۔ اللہ نے کہا کہ اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں، میرے نبی کو تنگ کر رہے ہیں بار بار، اور بار بار سوال وہ کرتا ہے جو کرنا نہ چاہتا ہو کام کو، نیت میں جس کی کھوٹ ہو، وگرنہ جب حکم ہو جائے تو قربان ہو جاؤ بس۔ اللہ نے کہا کہ گائے ایسے رنگ کی ہونی چاہیے جس کا رنگ زرد رنگ ہو، زرد رنگ کی گائے، اور دیکھنے میں خوبصورت ہو، کشش ہو اس کے اندر کہ ہر بندہ دیکھے پیاری لگے، وگرنہ کوئی بھی تھی جیسی بھی تھی کر دیتے، جان چھوٹتی، شرط پوری ہو جاتی۔ تو مطلب کیا ہے کہ بار بار سوال کرنے سے بندہ اپنے الجھاؤ کے اندر پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ دیکھنے کی بات تھی نا، یہ دیکھ رہا ہو یا وہ دیکھ رہا ہو۔ تو اب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ یہ خیر والے لوگ جو ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان والے اور عمل صالح والے ہونے چاہیے۔ تو اب امت کے اوپر احسان فرماتے ہوئے، امت پر احسان فرماتے ہوئے میرے آقا اور آپ سب کے آقا نے فرمایا میرے نبی کا چہرہ دیکھنا، حضرت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کسے دیکھنا ہے عبادت؟ یہ دیکھے یا وہ دیکھے؟ تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کہ تم کس کا چہرہ دیکھ لو اگر اس کو نہیں دیکھ سکتے؟ کس کا چہرہ دیکھنا ہے؟ نعرہ حیدری، ہاں، تو چہرہ دیکھ لو عبادت ہو جائے گی۔ اب چاہے سبحان اللہ پڑھتے رہو، سبحان ربی العظیم پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، کوئی سورت پڑھو، علم شریف پڑھو، طریقہ اختیار کرو، چہرہ دیکھو۔ جو یہ کہے کہ اللہ کا چہرہ تو میں دیکھ نہیں سکتا، میرے اندر تو قوت نہیں ہے، میرے اندر تو قوت نہیں ہے۔ اب ہر کوئی علی کا چہرہ کیسے دیکھے اور عبادت کرے؟ تو آپ کے اولاد میں، آپ کے اصحاب میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو حیت کے اعتبار سے، جو چہرے کے فیچر کے اعتبار سے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کی صورت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کی۔ خود حسنین کریمین، حضرت حسن کی سورہ مبارکہ چہرے سے لے کے آدھے جسم تک حضور کے مشابہ، اور مولا حسین قدمین تک آپ کے مشابہ۔ اسی طرح زین العابدین تھے، اسی طرح اور بھی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی شکلی طور پہ سمجھ میں نہ آئے، کیوں؟ شکل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تصویر دیکھی ہوئی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہ تصویر بنانا جائز ہے، تو پھر کیسے دیکھے؟ پھر یہ دیکھے کہ یہ ہاتھ کس کے اوپر ہے، علی کا ہاتھ کہاں پہ تھا؟ علی کا ہاتھ تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر علی نے اپنے ہاتھ کو کس کے لیے پھیلایا؟ وہ سیدنا حسن بصری کو، ان کے لیے پھیلایا، تو انہوں نے ہاتھ رکھا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ
तलासी बन गए। तो चेहरा शेख देख लिया जाए कि किसको देख के इबादत करनी है, और तू उसे नहीं देखता तो इसे तो देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, हूबहू हक फजा, सरकार बदर सुल्तान। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कैसी तक़वीम, वो तो बालाई मंजिल थी, आसमानों की दुनिया थी। अब कायनात को बसाने के लिए, इस कायनात को मुशर्रफ करने के लिए, इस ज़मीन को इज्जत अफजाई देने के लिए सैयदा आमिना के बदन से आपका तवल्लुद हुआ। जिस वक्त आपका तवल्लुद हुआ तो मक्का के तमाम टीले, तमाम ऊंची जगह और तमाम निशान सारे के सारे मेरे आका के नूर से रोशन हो गए। सितारे ताज़ीम की गरज से सैयदा आमिना के घर के ऊपर चौंकाए। मुल्क शाम के महल सहाबा ने देखे जो उस वक्त अहले मक्का थे, उन्होंने आपके तवल्लुद होने के वक्त उस नूर में जो रोशनी फैली, जो नूर फैला, उसमें उन महलों को देख लिया। शहर मदाइन का महल जो किसरा का था, किसरा बादशाह का था, वो फट गया, उसके 14 किंगरे गिर गए। पहली खबर बता दी, 14 किंगरे गिरे हैं, 14 बादशाह गिर जाएंगे, 14 मर जाएंगे, उसके बाद खेल खत्म, किसरा का खेल खत्म। उसके बाद ये जो आया है इसके गुलामों के कब्जे में ये मदाइन आ जाएगा, हुकूमत इनकी खत्म हो जाएगी। फारस के आतिश का सर्द हो गए। बहीरा साबा जो हमदान और कुम के दरमियान, हमदान शहर और कुम शहर के दरमियान 6 मील लंबा, 6 मील चौड़ा वो बहीरा है, वो एकदम खुश्क हो गया, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से निशानी बनना था इसको। वो खुश्क हो गया। और वादी साबा जो कि शाम और कूफा के दरमियान है, वादी साबा जो कूफा और शाम के दरमियान है, उसके दरमियान में एक नदी बहा करती थी। वो अरसा दराज से वो नदी खुश्क थी, वो लबालब पानी से भर गई। अब जब आपकी विलादत पाक हो चुकी और सैयदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ये आपको सैयदा आमिना से लेके अपनी गोद में डाल के अपने कबीले के अंदर आई। कबीले में, 7 कबीले में ना, इस जगह पे जहाँ पे कबाइल वाले मक्का शरीफ में जहाँ जहाँ उन्होंने अपने खैमे लगा रखे थे, अपने अपने झुंपड़ियाँ बना रखी थी, तो मक्का शहर से उस जगह पे ले आए। वो 3-4 दिन वहाँ पे ठहरा करते थे ताकि हर कोई बच्चों को लेके वहाँ पे पहुँचे और फिर इकट्ठे फिर चल पड़े। तो 3 दिन वहाँ पे गुजारने के बाद अब हलीमा सादिया ने चाहा कि हम अपने वतन को वापस चलें। वतन को वापस जाने से पहले काबतुल्लाह की ज़ियारत कराने की गरज से आका अलैहिस्सलाम को वो आई। जिस सवारी पे आका को सवार किया हुआ था, उस सवारी ने जब काबा को देखा 3 बार उसने सजदा किया, 3 बार सजदा किया। 3 बार सजदा करने के बाद फिर सवारी उठी और हलीमा सादिया के देश की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये किसके लिए झुका है, ये बात समझ में आएगी तब जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो उसके लिए कौन झुका था, उसके लिए फरिश्ते झुक गए थे सारे। वो किसके लिए झुके थे, जब उस मंजर को आप याद करेंगे तो उन्होंने सजदा कैसे किया था। जानवर तो एक मामूली बात है, वो आदम और ये आदम का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसके लिए सादा ने झुकता तो और कौन झुकता, बाकी फंसता कैसा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद।
انٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اور نور اتنا، اس کا کمال اتنا، اس کی کشش اتنی. یہ جو کشش شکل ہے، یہ جو ہم میں جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، یہ جو کشش ہے ایک غائبانہ، نہ وہ نظر آتا ہے رشتہ، نہ وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے. حلیمہ سعدیہ نے ایک بار اپنی بیٹی حضرت شیمہ سے کہا کہ شیمہ جاؤ بکریوں کو چرا کے لے آؤ، جاؤ بکریوں کو چرا کے لے آؤ. کہنے لگی اماں میں نے آج بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، میں تھک گئی ہوں، میں نہیں جا سکتی. ماں نے پھر کہا کہ بھئی تیرا بھائی گھر میں نہیں ہے، تو اب جو ہے بکریاں تو چرانی ہیں، تو تم چلی جا. اس نے کہا ماں میں ہوں بہت تھکی ہوئی، لیکن ایک شرط پہ جاؤں گا، ایک شرط پہ. یہ جو میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے اسے میری گود میں دے دے، پھر میں چلی جاؤں گی. ماں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، اکیلی جاتی سوکھی رہتی، آرام سے چل سکتی تھی، آرام سے بھاگ دوڑ کر سکتی تھی بکریوں کی. تو بچے کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہے، تجھے نا بجائے آرام کرنے کے خود مشقت میں پڑنا چاہتی ہے، خود تکلیف اٹھانا چاہتی ہے. کہا ماں یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. کہا میرا بہت عرصے کا تجربہ، بہت عرصے کا تجربہ ہے کہ جس وقت میں بکریوں کو لے کے جاتی ہوں اور محمد عربی میرے گود میں ہوتے ہیں، تو پھر میں ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں خود چر لیتی ہیں، اور جلدی سے جلدی چرنے کے بعد آ کے میرے گرد بکریاں بیٹھ جاتی ہیں. میں بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھتی ہوں، بکریاں بھی دیکھتی رہتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. اب میری نااہلی ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہوں. بیان کرنے کے لیے تو وہ اللہ معاف کرے، ہندوؤں والی بات ہے کہ میں 7 جنم یا 70 جنم بھی پیدا ہوتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر سکتی. تو ایک آخری بات آپ کی گوشہ گزار کر کے، تاکہ آپ کچھ لے کے اٹھیں، صرف واہ واہ ہوتی رہے اور سمجھ میں کوئی بات پلے میں نہ پڑے، کوئی دل میں نہ بیٹھے. تو ایک آخری بات عرض کرتا چلو، یہ جو صلاۃ و سلام ہے، یہ جو درود شریف ہے، جس کے لیے بار بار ہم آیات پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم نے اس میں عجیب جھگڑا بنا رکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ درود شریف تو نماز میں آ گیا، سلام تو بھی اس میں آ گیا، تو جو ہے نا اس کے بار بار کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار کرنے کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. آسان سا مسئلہ بتاتا ہوں کہ یہ سلام ہے کیا چیز اور سلام کتنی قیمتی ہے، سلام کتنا قیمتی ہے. آپ زندگی بھر میں میرے سمیت پتہ نہیں کتنے جان بوجھ کے ہم نے کیے ہیں، ارادے کے ساتھ گناہ کر رکھے ہیں، اور کتنے ہم نے بھول کے کر رکھے ہیں. کچھ بھول کے غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں. ان ساری غلطیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہر جرم کی سزا ملے گی، ہر جرم کی سزا ملے گی، تھوڑے جرم کی تھوڑی اور بڑے جرم کی بڑی. اور ایسا جرم یہ تو ہے دنیا والوں کا، ہمارا آپس کے افعال جو ہے اس کا جرم. ایک ایسا جرم جو بندہ کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں، جو بندہ کھڑا ہو اللہ کی بارگاہ میں پوری نیت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ کھڑا ہو. اگر وہ بھول گیا، وہ نماز میں کھڑا ہوا شخص اگر وہ بھول گیا، اب وہ کیا کرے؟
نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ نماز میں اگر وہ بھول گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اس بھولے کے لیے 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں. سجدے تو چاہے 2 کہہ دیتا تب بھی ٹھیک تھا, 4 کہتا اس کی مرضی تھی, 1 کہتا اس کی مرضی تھی, نہ کہتا اس کی مرضی تھی. کرایا کیا ہے؟ بات یہ سمجھنی ہے. کرایا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہ ایک بار اور میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھو, ایک بار اور اس غلطی کی سزا میں, ایک بار اور کہو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار اور کہو, پھر معافی ملے گی. سلام مصطفیٰ پر راضی اللہ ہوتا ہے. اور اگلا مسئلہ بھی تو حل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسی بات چھوڑتا ہی نہیں ہے نا کہ رونا رہ جائے. کہا صرف میرے مصطفیٰ کی بات نہیں ہے, ان پہ سلام پڑھ کے تو اللہ معافی دے دیتا ہے. اپنی عبادت میں غلطی کی, اپنی عبادت میں غلطی کی, معافی دے دیتا ہے. کیسے آگے بھی پڑھ لو نا, کیسے آگے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ جو صالح بندے ہیں تیرے, جو تیرے صالح بندے ہیں, جو تیرے نیک بندے ہیں, جو تیرے ماننے والے ہیں, جو تجھ سے پیار کرنے والے ہیں, جو تیری مرضی کے اوپر چلنے والے ہیں, یہ صالحین, ان کے اوپر بھی سلام, ان کے اوپر بھی سلام. تو قیامت تک کے لیے یہ جھگڑا تو لوگ ڈال دیں گے کہ نبی کی تو وفات ہو گئی, یہ جھگڑا تو ڈال لیں گے, لیکن یہ صالحین جو ہیں یہ تو قیامت تک آتے رہیں گے. اور ان پہ پڑھ لینا سلام کر, ان کو بھی کر, آقا پہ بھی پڑھ. اور قیامت تک کے لیے جو اولیاء چلے آ رہے ہیں, جو صالحین, جو جس کو مانے, جو جس کو مانے. سب جھگڑا نہیں ہے کوئی مجھے مانے, میں تو ہوئی نہ کرا, مجھے کہہ دوں گا ماننے کو, نہ میرا دعویٰ ہے کوئی. تو صالحین کے اوپر, ان کے اوپر سلام پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور راضی ایسا کہ جو آپ نے غلطی کر دی, اب جو عبادت میں غلطی ہے اگر وہ معاف ہو سکتی ہے, تو اگر بندہ کوئی اور جرم کر بیٹھا تو اگر سلام پڑھتا ہے تو پھر اللہ کا کتنا کرم ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. تو شعر